اور سب کی خدمت میں گزارش ہے بچوں، یہ بھی سیکھو کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ نے اپنی چاہت بتائی محمد الرسول اللہ، کہ میں چاہتا ہوں تم محمدی بن کے دکھاتا۔ فوج والوں کی وردی ہوتی ہے، ان کے لیے ایک اعزاز ہوتا ہے۔ آپ کے بڑے جو پرنسپل وی سی ہیں وہ ریٹائرڈ جنرل ہیں، تو ایک وردی ہوتی ہے۔ وہ وردی جب تک ہوتی ہے تو سٹیٹس اور ہوتا ہے، جب وردی اتر جاتی ہے پھر سٹیٹس اور ہو جاتا ہے۔ میرے نبی ہمیں ایک وردی دے کر گئے جس کا نام ہے اسلام، وہ ایک زندگی ہے جس کا نام ہے اسلام، وہ دن رات کی مصروفیت ہے جس کا نام ہے اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس میں چند عبادات ہیں مختصر، 5 نمازیں، سال کے بعد روزے، وہ بھی عورتوں کے لیے اس وقت پیریڈ کے دوران بھائی چھوڑ دو، مت رکھو، بعد میں رکھ لینا۔ حج اور زکوٰۃ پیسے والے کا کام ہے، وہ مالدار غریب کا کام نہیں ہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی معافی نہیں ہے، کسی طرح کوئی، سوائے بے ہوش ہو جائے یا پاگل ہو جائے تو معافی ہے، ورنہ کوئی معافی نہیں ہے۔ اور 1440 سال، اب 1440 ہجری ہے، اگر کوئی وقت نماز کے چھوڑ دینے کا مجھے نظر آتا ہے تو کربلا کی جنگ نظر آتی ہے، کہ ظلم و ستم جس عروج پہ تھا نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوا، اور مظلوم جس عروج پہ تھا نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوا۔ اور جب نماز کے لیے جب سورج ڈھلا یوں اور امام عالی مقام کی نظر پڑی سورج ڈھل گیا ہے، تو آپ نے ایسے اشارہ کیا، زہیر آپ کے غلام شمر سے کہو نماز پڑھنی ہے، سبحان اللہ، نماز پڑھنی۔ تو انہوں نے آگے بڑھ کے اسے کہا چند لمحے رک جاؤ، نماز پڑھنے تو اس کمبخت نے کہا ہماری تلوار چلے گی، تم پڑھو یا نہ پڑھو۔ تو انہوں نے آ کر کہا کہ جی چھٹی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ جنگ نہیں روکیں گے، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، ہم یہ پیغام دیں گے کہ اس حال میں بھی سجدہ نہیں چھوٹ سکتا، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا۔ تو بچوں ایک بات ہی ہے کہ اپنی زندگی میں نماز کو داخل کرو۔ میرے نبی کا فرمان ہے سب سے زیادہ اللہ اپنے بندے کو پیار سے دیکھتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا، جب وہ سجدے میں ہوتا۔ اور اللہ کی قسم جنت میں کسی بندگی کا شوق نہ ہوگا سوائے نماز، لیکن یہ لذتیں وہاں نہیں ملیں گی۔ نماز کے اندر کھڑے ہونا، رونا، گڑ گڑانا، مانگنا، یہ موت پر ختم ہو جائے گا۔ معاذ عدویہ کی موت آ رہی تھی، ایک بڑی خاتون تھی، رونے لگی۔ کسی نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کہا آج کے بعد نماز نہیں پڑھ سکوں، نماز سے آج جدائی ہو رہی ہے۔ اور جب جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا تو اللہ تعالیٰ جب سامنے آئیں گے تو سارے جنتی مرد عورت کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا آپ اتنے بڑے مقام والے ہیں، یا اللہ آپ ہمیں ایک سجدے کی اجازت دے دیں، صرف ایک سجدہ۔ تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے کہ بچوں کہ میرے بندو سجدے میں نے معاف کر دیے، جاؤ بس تم دنیا میں جو نمازیں تم نے پڑھ لی بس وہی کافی ہیں، جاؤ میں نے سجدے معاف کر دیے۔ جنت میں بھی طلب نماز کی ہوگی۔ نماز کے بعد رمضان کے روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں ہوتا اور بخیل بھی نہیں ہوتا۔ جب آپ زکوٰۃ سے بڑھ کے دیتے ہیں پھر سخاوت آتی ہے۔ اور اللہ کے بندے بڑے غریب ہیں، مالدار ہو یا متوسط ہو، اللہ کے نام پہ دیا کرو کہ اللہ کو سخی سے پیار ہے چاہے نافرمان ہو، اور بخیل سے اللہ کی دوستی نہیں چاہے تہجد گزار ہو۔ تو بچوں اللہ سے سخاوت مانگو، اللہ سے معاف کرنا مانگو، اللہ تعالیٰ سے پاک دامنی مانگو، اللہ تعالیٰ سے اللہ کی معرفت مانگو، اس کی محبت مانگو، اللہ کو سخی سے پیار۔ میرے نبی سے بڑھ کر کائنات میں کوئی سخی پیدا نہیں ہوا، میرے نبی سے بڑھ کر کائنات میں کوئی دینے والا پیدا نہیں ہوا۔ اور آج غربت کا دور ہے، صرف زکوٰۃ پہ نہ رہو، زکوٰۃ کے علاوہ خرچ کرو۔
کسی کی دعا ملے گی اور آپ کا بیڑا پاک ہو جائے گا۔